ملکا تو میرے پنڈ نال منگنی توڑ کے اپنے سر دا مل بڑا کٹا لیا ہوئے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں سعید خان نیازی اپنے چینل فلمی لوگ کے ساتھ۔ آج دوستو ہم آپ کو سلطان رائی صاحب کی زندگی کا ایک ایسا سچا واقعہ بتائیں گے کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی یہ واقعہ سنا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو واقعہ ہے یہ سلطان رائی صاحب کے ایک سچے دوست نے بیان فرمایا ہے، جو کہ سلطان رائی صاحب کی موت کے بعد، اور بہت ہی کم لوگوں کو اس بارے میں پتہ ہے۔ آپ یہ واقعہ سن کر حیران ہوں گے کہ کیا سلطان رائی صاحب جیسا اتنا بڑا ایکٹر یہ کام بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس جیسی بات پہلی دفعہ سن رہے ہیں آپ اس قسم کی بات۔ تو یہ دلچسپ واقعہ سننے سے پہلے آپ میرا لوگ فلمی چینل سبسکرائب کر لیں، اور یہ جو گھنٹی کا نشان ہے اس کے اوپر بھی ضرور اس کو بھی کلک کر لیں، تاکہ جو تازہ ترین ویڈیوز ہوں گی ان کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ہاں تو دوستو، سلطان رائی صاحب ایک بہت بڑے عظیم فنکار تھے، جن کی وجہ سے لاکھوں غریب آدمیوں کی جو زندگی تھی ان کا نظام چل رہا تھا۔ کئی سو بچیوں کی سلطان رائی صاحب نے ان کی شادی کروائی تھی، اور کئی غریب لوگوں کا جو روزگار تھا وہ بھی سلطان رائی صاحب سے ہی وابستہ تھا۔ تو اتنے بڑے عظیم فنکار کے بارے میں یہ ایک سچا واقعہ ان کے ایک دوست اشفاق احمد صاحب مشہور دانشور ہیں، وہ اپنی کتاب زاویہ میں رقم تراز ہیں اس واقعے کے بارے میں۔ تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ سلطان رائی صاحب کا تعلق فلموں سے تھا، اور میرا تعلق جو تھا وہ ٹی وی اور ریڈیو سے تھا۔ تو سلطان رائی صاحب کے ساتھ میرا جو تعلق تھا وہ فلم کی بجائے کسی اور ہی زاویے سے تھا۔ ہم لوگ فلم کے علاوہ ایک دوسرے کے ساتھ کو جانتے تھے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ میں ٹی وی میں تھا اور مجھے سلطان رائی صاحب کا ایک پیغام ملا کہ آپ ایسا کریں کہ ہماری ایک محفل ہے، اس میں آپ کی شرکت بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اشفاق صاحب نے کہا کہ جی بسم اللہ، ضرور میں اس میں شرکت کروں گا۔ تو یہ جو محفل تھی یہ سلطان رائی صاحب نے، یہ نیاز بت روڈ ہے لاہور میں، اس کے نیاز بت روڈ کے ساتھ دیال سنگھ کالج ہے، اور دیال سنگھ کالج کے عقب میں چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں جن میں نہایت بہت ہی اچھے اور بھلے لوگ رہتے ہیں۔ وہاں پر سلطان رائی صاحب نے ایک بیٹھک میں ایک محفل کا اہتمام کیا۔ تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں وہاں پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خوبصورت جالی والا دروازہ ہے، جس کے اندر سلطان رائی صاحب نے موم بتیاں جلا کر محفل کا اہتمام کر رکھا ہے، اور اس محفل میں کچھ 10 سے 15 لوگ تقریباً تھے، اور وہ سارے کے سارے دیوار کے ساتھ دولت لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ ہم بھی وہاں پر بیٹھ گئے جناب۔ تو سلطان رائی صاحب کو قرأت کا بہت زیادہ شوق تھا، وہ قرآن پاک کی تلاوت اور قرأت بہت شوق سے کیا کرتے تھے، اور اکثر محفلوں میں سلطان رائی صاحب سے فرمائش بھی کی جاتی تھی۔ تو سلطان رائی صاحب بڑے شوق سے قرآنی آیات جو سورہ کرام ہے وہ سنایا کرتے تھے۔ تو سلطان رائی صاحب کے ساتھ ایک ان کا دوست تھا جس کا نام تھا بھا رفیق۔ اگر ہم اس دوست کو دیکھیں تو یہ بالکل ایک جس نے چادر باندھ رکھی تھی اور اس کے کندھے کے اوپر کھیس تھا۔ تو یہ بندہ شکل سے ایک دیہاتی اور پینڈو قسم کا بندہ لگتا تھا، جو کہ جس کی شکل کوئی اتنی خاص نہیں تھی، کوئی اتنی پرسنالٹی والا بندہ نہیں تھا، ایک عام سا نارمل سا کوئی دہاڑی دار یا کسان ٹائپ بندہ لگتا تھا۔ تو سلطان رائی صاحب نے سب سے اجازت لی کہ آپ ہمیں اجازت دیں تو میں آپ کو کچھ سناؤں۔ تو ہم نے کہا جی بسم اللہ۔ تو سلطان رائی صاحب نے کہا کہ میں آپ کو سورہ مزمل کی تلاوت سناتا ہوں۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کہا جی بسم اللہ کیجیے۔ تو ہم بڑے شوق سے سننے لگے۔ اب سلطان رائی صاحب نے جیسے ہی تلاوت شروع کی نا، تو وہ تلاوت کرتے جا رہے تھے، تو ہم ان کی تلاوت میں سحر ہوتے جا رہے تھے۔ سلطان رائی صاحب کا قرات میں ایک اپنا ہی لہجہ تھا، ایک منفرد لہجہ تھا، وہ دل سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس دل والی کیفیت کی وجہ سے ان کی تلاوت میں ایک خاص لطف تھا۔ تو سلطان رائی صاحب ہم نے بڑا لطف اندوز ہوئے۔ تو آہستہ آہستہ ہم سحر ہو رہا ہے تو اس محفل میں، تو پھر سلطان رائی صاحب نے کہا بھا رفیق آپ کچھ سنائیے۔ تو بھا رفیق نے کہا کہ میں بھی سورہ مزمل سنانا چاہتا تھا، چونکہ آپ نے پہل کر دی ہے تو میں کچھ اور ہی سناتا ہوں۔ تو ہم لوگوں نے اور سلطان رائی صاحب نے کہا کہ نہیں آپ سورہ مزمل ہی سنائیں، خیر ہے کوئی بات نہیں۔ تو پھر جب بھا رفیق نے وہ تلاوت شروع کی نا، تو حقیقت بات ہے اتنا اس کی آواز میں درد تھا۔ ہم نے بڑی بڑی
آپ نے سنا ہوگا مختلف ٹی وی کے اوپر، ریڈیوز کے اوپر مختلف تلاوتیں، لیکن اس طرح کی تلاوت وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی سنی ہی نہیں تھی. ایسا لطف تھا، ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ ہم قرون اولیٰ کے مدینہ کے دور میں موجود ہیں، کہ ایک اور اس دور میں بیٹھ کر ہم واپس پیچھے چلے گئے ہیں مدینہ کے دور میں. اور یہ تاریخ کوئی اپنے آپ کو دوہرا رہی تھی. مطلب ہم آج جس دور میں زندہ ہیں، جس دور میں ہم تھے، وہ دور وہاں کا نہیں لگ رہا تھا، بہت ہی پچھلا کو قدیم اسلامی دور لگ رہا تھا. اور بھارفی کی جو تلاوت ہمیں جو تھی وہ لمحہ بلمحہ اس میں سیر کر رہی تھی. ہم لوگ ٹیک لگا کر سن رہے تھے، اور ایسی روشنی، ایسا سما، ایسا ماحول تھا کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اس مدینہ والے دور، اس قرون اولیٰ کے دور میں واپس چلے گئے ہیں اور ہم اس دور کا لطف اٹھا رہے ہیں. یہ ایسا سما تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے اس قدر جذب ہو گئے یہ تلاوت سن کر کہ ہم سے جب محفل ختم ہوئی تو شکریہ ادا کہنے کے لیے الفاظ نہیں تھے. ہم بالکل سحر ہو چکے تھے، ہمارے اوپر کچھ اور ہی کیفیت تھی. وہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد پھر ہمیں، جب ہم واپس آئے اپنے اس میں، تو کہتے ہیں کہ ہم نے سلطان رائی صاحب کا شکریہ ادا کیا اور ہم وہاں سے چلے گئے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سلطان رائی صاحب ایک عظیم فنکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم انسان بھی تھے. وہ اللہ والے تھے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. تو یہ جو تھا واقعہ، یہ اشفاق احمد صاحب نے اپنی کتاب زاویہ میں رقم دراز کیا ہے. تو دوستو، تو اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں ہم نے تلاوت سننے کے بعد سلطان رائی صاحب سے ذکر کیا کہ ہم نے جب یہ تلاوت سنی تو ہم اس قدر جذب ہو رہے تھے، ہمارے اوپر ایک ایسی عجیب سی کیفیت آ رہی تھی. تو یہ بندہ آپ نے کہاں سے ڈھونڈ لیا؟ تو سلطان رائی صاحب نے کہا کہ میں سورہ مزمل کو جانتا ہوں، لیکن یہ جو بندہ ہے نا، یہ مزمل والے کو جانتا ہے، اس لیے اس کی آواز میں اتنی زیادہ پاور تھی. ہم نے پھر سلطان رائی صاحب کا کہتے ہیں شکریہ ادا کیا اور وہاں سے پھر چل دیے. تو دوستو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ سعید خان نیازی حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اللہ